हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ली वेसर की। और वेस्ली जो है एक गेस्ट पोजिंग करते हुए पाए गए स्टेज पर। और क्या ज़बरदस्त किस्म की इनकी फिज़ीक है। और ये बताते चलें कि ये ऑफ सीज़न चल रहे हैं, मतलब है ये किसी कंपटीशन में रिसेंटली नहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने वेट गेन किया है और काफ़ी ठीक ठाक किस्म का वेट गेन किया है। मगर फिर भी कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, क्या ज़बरदस्त फिज़ीक है। ये मतलब है कि इनमें अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है वेट गेन करने का और मसल्स मास बढ़ाने का। मगर ये बात याद रखी जाए कि भाई ये जो है क्लासिक फ़िज़ीक में हिस्सा लेते हैं। क्लासिक फ़िज़ीक में जो बंदा हिस्सा लेता है उसको स्पेसिफिक वेट के मुताबिक रहना पड़ता है, और इनका जो स्पेसिफिक वेट है इनके हाइट और सब कुछ के मुताबिक वो है 109 किलो और 800 ग्राम है कि पता नहीं इतना है, मगर 109 के करीब उन्होंने रहना होता है। इनके बारे में काफ़ी लोग पहले, अगर शुरू में अगर बात याद है आप लोगों को या कुछ ना कुछ अंदाज़ा है, मालूमात है, तो पहले इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसकी जो लोअर बॉडी है, थाइज़ वगैरह, वो काफ़ी कमज़ोर है। मगर इस बंदे ने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी और बहुत ज़्यादा मतलब है कि कोशिश की, और कोशिश के बाद अपने थाइज़ का साइज़ बढ़ाया। मगर इसके पास अभी भी चांस है। अगर आप जो सीबम को देखें, क्योंकि आजकल तो इसका मुकाबला सीबम से ही होगा, और सारों को तो ये हरा चुका है। सच्ची बात तो ये है, आर्नल्ड क्लासिक ओहायो में और यूके में, ये ओहायो में ये रमंडीनो को हरा चुका है, और उर्स तो वैसे भी उसके पीछे था। तो इसका मतलब है कि सी बम के बाद यही आता है। तो इसके ताइज में अभी भी मेरा ख्याल में कंपैरेटिवली बहुत स्पेस है कि ये गेन कर सके, और गेन करना भी चाहिए। इसका एक और भी मसला चल रहा था, अगर पिछले साल अगर आपको याद हो, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी और ये गेंस कुछ ज़्यादा ही मतलब है कि कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लेकर आ रहे थे। तो बात ही कुछ यूँ चल रही थी इनके बारे में कि शायद ये ओपन बॉडी बिल्डिंग में चले जाए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कद है इनका, लंबा 6 फुट 2 इंच का है ये। तो 6 फुट 2 इंच का जो जिस्म है उस, और जो रिस्ट्रिक्शंस है क्लासिक में, तो उसकी वजह से ये सोच रहे थे कि मैं ओपन में ही चला जाऊँ। यहाँ पर रहने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही मैं कोई पोजीशन ले पा रहा हूँ। मगर फिर एकदम इस बंदे ने क्या कर डाला कि बस मतलब है कि जीत ही गए। और अब जब सी बम रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि शायद वो इस साल भी ना कर पाए, मगर अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं है सी बम ने। और अगर सी बम लेट सपोज ये कर लेते हैं ये वाला मुकाबला, और हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि चलो वो जीत भी गए, और ऑन पेपर जो सी बम के बाद जो दूसरा बंदा है और जो जीत सकता है या सेकंड पोजीशन पे आएगा, वो भाई साहब आएंगे। तो जब भाई साहब आएंगे तो फिर तो उसका मतलब है कि वो खुश होंगे इस साल कि चलो रनर अप तो आ जाऊंगा। मगर उससे जो अगला साल है उस वक्त उस तो मैं ही हूँगा, क्योंकि किसी को हम रिटायरमेंट ले चुके होंगे। तो फिर मैं मेरे से जो मुकाबला करेंगे इनडायरेक्टली मैं ही रनिंग चैम्पियन हूँगा। सो ये एक अच्छा मौका है इनके पास, और अगर सीबम को हरा देते हैं तो वो तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे, फिर काफ़ी बड़ा नाम हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता इस फिजिक के साथ वो सीबम को हरा पाएंगे। बट ये वैसी कुछ एक प्रपोजिशन और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मगर ये फिजिक आप देख सकते हैं, जो हैवी होते हैं तो कितने खूबसूरत दिखते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया किस्म का फिजिक लेकर आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की। टॉम स्टोल्ट मैन जीत गए दोबारा, तीसरी मरतबा। इसको बताने की सिर्फ वजह ये है कि भाई वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के जो हैं काफ़ी ज़्यादा फैंस है। और सबसे बड़ा मसला इस कंपटीशन का ये है कि ये लाइव नहीं आता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब आता है मतलब मीडिया पर, तो अक्सर 4 5 6 महीने के बाद मतलब है इसकी वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। और अगर जो शौकीन हैं, जो कि इसके फैंस हैं बहुत ज़्यादा,
وہ اگر دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ان کو جانا پڑتا ہے، مطلب ہے کہ دیکھنے کے لیے اس جگہ پہ جہاں پر یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. اور یہ ایک دن کا نہیں ہوتا کہ بس 1 یا 2 دن میں ہو جاتا ہے، یہ 3-4 دنوں پہ ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف جگہوں پہ مطلب ہے انہوں نے وہ کرنے پڑتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں 3-4 دن کہاں پر کسی کے پاس ہوتے ہیں، اور کون 3-4 دن دے سکتا ہے اس کو. میرے خیال میں یہ جو آرگنائزر ہے ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور امیڈیٹلی ان کو لے کر آنے ہوں گے یہ ان کے جو اپڈیٹس ہیں، ویڈیوز ہیں. تبھی تو ہم بھی کچھ ویڈیو نہیں ڈال پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ورلڈ اسٹرانگسٹ مین کے جو میڈیا جن کے رائٹس جنہوں نے لیے ہیں وہ کافی تگڑے ہیں، کسی کو کلپ تک نہیں لے کر جانے دیتے ہیں، اور اگر لے جائیں اور کہیں پر لگا دے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال میں. مگر دوسری سب سے بری بات یہ ہے کہ لوگوں کو تو رزلٹ پتہ لگ گیا، اور میڈیا مطلب مختلف لوگوں نے اس کو اپنے انسٹاگرام پہ یا سٹوریز میں ڈال دیا ہے. تو پھر لوگوں کی ایک جستجو رہتی ہے کہ بھئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتا ہے، کیسے جیتا ہے. کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، میں نے بھی کافی دفعہ دیکھا ہے. مگر پھر یہی ہوتا ہے کہ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو آن لائن کہیں پر نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ ورلڈ اسٹرانگسٹ مین کا وہ ہو رہا ہے، ایونٹ ہو رہا ہے. پھر آپ آن لائن جا کر چیک کرنا شروع ہو جاتے ہو، اور پھر جب ملتے نہیں ویڈیوز تو آپ کہتے ہو کہ اوف یہ کیا. پھر وہ دل ایک قسم کا ٹوٹ ہی جاتا ہے. جس طرح باڈی بلڈنگ ہے، اس کے دوسرے دن ہی وہ آ جاتے ہیں ویڈیوز، یا کمپنیاں خود ہی اپنے آپ کو سامنے لے آتی ہے کہ بھئی آپ لائیو سٹریم پہ جا سکتے ہیں، جس طرح آرنولڈ کلاسک کا تھا، یا دوسری کمپنیاں وہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ یہ ہماری ویڈیوز لائیو سٹریم دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح اس کے بھی فینز ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک ویسی ایک التجا ہوگی اور درخواست ہوگی اس کے جو آرگنائزر ہے یا جو بھی اس پورے ایونٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یا تو لائیو سٹریم لے کر آؤ. چلو لائیو سٹریم نہیں لے کر آتے ہو کیونکہ کافی لمبا مقابلہ ہوتا ہے، تو ود ان 1 ویک اور 2 to 3 days آپ لے ہی آؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں، کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ فینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فینس کی خواہشوں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ اس کو لے کر آئیں، مطلب ہے کہ اس ان ویڈیوز کو لے کر آئے اور لوگوں کو دیکھنے کا ایک موقع ملے. اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ کافی مزہ آتا ہے دیکھنے میں. میں خود ایک فین ہوں اس کا. بٹ جب ویڈیوز نہیں آتی ریگولرلی تو پھر بندہ دوسری طرف مائل ہو جاتا ہے. کنگریچولیشن ٹو ہم، اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو اس کی کب آتی ہے کیونکہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا. اس میں جتنے بھی ورلڈ اسٹرانگسٹ مین جیتنے والے ہیں یا کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کے اگر آپ یوٹیوب چینلز دیکھ لیں تو کافی انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ان کی پریپریشن ہوتی ہے. تو لوگ وہی پریپریشن کو فیلڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ اس کا پل ان کو کس طرح ملتا ہے اور کمپیٹ کس طرح کرتے ہیں. اب واپس باڈی بلڈنگ کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں لوگن فرینکلن کی، جو کہ کافی مشہور ان دس سینس ہے کہ کافی زبردست. یہ کلاسک فزیک کے باڈی بلڈر ہیں، جس طرح کے ریسلر ہیں اور لمبا قد بھی ہے ان کا. ان کی پوزنگ کافی مشہور ہے. انہوں نے ایک آدھ سال واف لیا تھا تو اس لیے تھوڑا سا نہیں، مگر اس سال میرا خیال میں یہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سال یا اگلے سال. اور چونکہ سیبم جا رہے ہیں تو بہت زیادہ باڈی بلڈرز کے لیے موقع ہے، مطلب ہے کہ یہ قسم کا موقع ان دس سینس ہے کہ ان کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ چلو سیبم نہیں ہے تو اوپن ہمارے پاس ساروں کے پاس ایک اوپن گراؤنڈ ہے کھیلنے کے لیے. کیونکہ سیبم نے ڈیفینیٹلی اسٹینڈرڈ ہی بہت زیادہ ہائی کر دیے تھے. تو یہ انہوں نے تھوڑی سی اپڈیٹس شیئر کی ہے، بلکہ ان کے کوچ نے کی ہے پیٹرک ٹور نے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبردست اور خوبصورت فزیک ہے ان کی، اور ٹپیکل کلاسک فزیک ہے ان کا. دیکھتے ہیں کہ یہ اس سال کمپیٹ کرتے ہیں یا اگلے سال کمپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگلے سال تو ڈیفینیٹلی سیبم نہیں کھیلے گا. شاید اس سال کچھ نہ کچھ کر لے پریپریشن وغیرہ اور وہ کر لے، مگر اس سال اس سے اگلے سال نہیں کھیلے گا. اچھا، بات کرتے ہیں اب پٹسبرگ جو ایک مقابلہ ہے وہاں پر، مگر وہاں پر مقابلے سے زیادہ گیسٹ لسٹ کی قطار لمبی ہوتی جا رہی ہے. پارٹیسپینٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، مگر گیسٹ لسٹ کی قطار بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے.
تو کافی مطلب ہے کہ بہت زیادہ اب 3 نئے نام اس میں داخل ہو گئے ہیں. محمد شبان ارس آ گیا ہے اور مارٹن فٹس واٹر. تو یہ 3 بندے اور اس میں شامل ہو گئے. مگر ابھی دیکھنا ہے کہ سی بم اس میں کرس بمسٹرڈ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں مقابلے میں. اور اس کے بعد جو ہے بگ رامے کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی نہ آئیں. تو یہ 2 بندے جو ہیں یہ میرے خیال میں تھوڑے سے مشکوک ہے کہ نہ آئیں, یا سی بم اگر چلا بھی جاتا ہے تو مشکل ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے. تو کیونکہ وہی ایک وہ ہوگا, لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آیا کرس بمسٹر اس سال مقابلہ کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے. فزیک سے پتہ لگ جائے گا اور پریپریشن سے پتہ لگ جائے گا ان کا. مگر بگ رامے کا تو مجھے نہیں لگ رہا ہے. اگر وہ سرپرائز دے دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مگر کافی تگڑی لائنیں ہیں گیسٹ لسٹ کی. دیکھتے ہیں کہ آتے بھی ہیں, کون کون آتا ہے اور کون کون نہیں آتا. یہ ویسے ابھی دیکھنے والی بات ہوتی ہے. اس پہ میرا خیال میں ایک داؤ لگانا چاہیے لوگوں کو, کتنے آئیں گے اور کتنے نہیں آئیں گے. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ اینڈ انجوائے.